الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال عز وجل سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال عز وجل سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عز وجل سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال عز وجل سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال عز وجل سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. محترم مصلیان حضرات، بزرگوں، دوستوں، دینی ملی قومی اسلامی بھائیوں اور دوستوں،
آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے ارتھ-کویک، زلزلہ۔ ابھی حال ہی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی کافی نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم لوگوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے چھوٹا عذاب بھی دکھائیں گے، چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑا عذاب ہٹا کر۔ بڑا عذاب عذاب اکبر قیامت کا دن ہے، دون العذاب الاکبر۔ اللہ رب العالمین انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دکھاتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، لعلہم یرجعون، تاکہ اس کو اللہ کی یاد آئے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو۔ یہ آیات اور یہ نشانیاں دیکھ کر اس کا دل لرز اٹھ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نازعات میں قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن انسانوں کے دل ایسے ہوں گے واجفۃ، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفہ، اس دن لرزنے والی، کانپنے والی، تھرتھرانے والی، جھنجھوڑنے والی، وہ جھنجھوڑ اٹھے گی، وہ لرز اٹھے گی، وہ کانپ اٹھے گی وہ زمین۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آیات کا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ اور بھی اللہ رب العالمین نے ارتھ کویک کے بارے میں، بھوکمپ کے بارے میں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے پوری زمین کو جھنجھوڑنے کی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ لرز اٹھے، کانپ اٹھے گی، تھر تھرا اٹھے گی، اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ اگر سائنٹیفک ریزن سے بات کریں، جس دن زمین اپنی ٹیکٹونک پلیٹس ڈسٹرب کر چکی ہوں گی، اس دن زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہی وجہ ہے کہ جب زمین میں بھوکمپ آتے ہیں، جب زلزلے آتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو پریشان ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، وہ سمندری مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ سمندر کا زمین سے اور زمین کی ڈیپنیس اور زمین کی گہرائی سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اسی لیے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک مس کنسیپشن چل رہا ہے
کہ ایک مچھلی سمندر کے باہر آئی ہے، اور فش نام کی مچھلی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی شارپ مچھلی ہے، بڑی منحوس ہے. یہ جب بھی باہر آتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. یہ نہیں ہے سر، یہ ماتر ایک ایسا الارم ہے، ایک ایسا ریمائنڈر ہے صرف، جو آپ کو بھوکمپ کی خبر دے سکتا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجیز اتنی آگے بڑھ گئی ہے، بارش کا انومان پتہ لگا لے گی، دھوپ کا، بادلوں کا، بارش کے ہونے کا نہیں ہونے کا، ہر چیز کا اندازہ لگا دے گی. لیکن بھوکمپ اور ارتھکویک اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی اس چیز کی بھوشیوانی نہیں کر سکتی ہے کہ بھوکمپ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس جگہ پر آئے گا اور کس ریزن سے آئے گا. یہ اور فش مچھلی جب باہر آئی، یہ سمندری جو مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی، یہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں ارتھکویک کے معاملات میں. اس لیے یہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر، سمندر کو چھوڑ کر باہر آ جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بیک ٹو بیک نان اسٹاپ بھوکمپ آ رہے ہیں. سب سے پہلے کینیڈا میں آیا، ابھی چند بیتے دنوں میں، پھر جاپان، پھر افغانستان، پھر میانمار، برما میں، اور اسی طرح ابھی سولاپور میں، کل کی بات ہے، انڈیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کے تعلق سے مستقبل کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہاں پر یہ معاملات پیش ہونے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی اور کہا، یا اللہ ہمارے مدینہ میں برکت نازل فرما، ہمیں ہمارے شہر میں مدینہ میں برکت دے، ہمارے مد میں، مد ایک وزن ہے جیسے کلو ہوتا ہے، مد سا، ہمارے مد کے اندر، ہمارے سا کے اندر برکت دے، ہمارے یمن کے اندر برکت دے، یعنی اسلام کی دولت انہیں نصیب فرما، انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما، ہمارے شام میں برکت دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے سورج نکلتا ہے ایسٹ، اس طرف رخ کیا اور کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، شیطان کے سینگ ایسٹ کی جانب سے، مشرق کی جانب سے. ایک دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت میں، ایک آدمی موجود تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے آپ نے اتنی دعا کی، شام کے لیے، یمن کے لیے، مدینہ کے لیے دعائیں کی، ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عراق سے تو شیطان کے سینگ نکلیں گے، اور مشرق وہ جگہ ہے جو مشرق کی لائن میں عراق ہے، افغانستان ہے، ہمارا ملک ہندوستان ہے، پاکستان ہے، میانمار ہے، برما کے علاقے، جاپان کے علاقے، یہ سارے مشرق کے جو علاقے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پریڈکشن کیا، یہاں پہ زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، تکثر الزلازل والفتن، یہاں زلزلے اتنے ہوں گے، بھوکمپ خوب آئیں گے. سائنس کہتی ہے
یہ زمین ایک عجیب چیز ہے، اس کے اندر ہر ایک سیکنڈ کے اندر کئی سو بھوکمپ آتے ہیں، لیکن یہ زمین ہلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، الذی جعل لکم الارض مہادا، جس نے تمہارے لیے زمین کو مہاد بنایا، بچھونا بنایا۔ یہ زمین ہمیں لے کر ہلتی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی نشانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں کو عذاب دینا ہے، اسی ایک علاقے میں، اسی ایک وطن میں، اسی ایک شہر میں، اسی ایک محلے میں اللہ تعالیٰ سائنس کی ریزن کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور پھر وہاں پر بھوکمپ آتا ہے اور ارتھکویک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی عذاب سے، اللہ رب العالمین کی مار سے ہم نہیں بچ سکتے بھائی دوستو۔ اتنی بڑی زمین ہے، اب جب زمین ہلنی ہے تو اللہ نے اس کو کیسے قابو کر رکھا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا، جس علاقے میں چاہے گا، جس وطن میں چاہے گا، جس شہر میں چاہے گا، وہی بھوکمپ آنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کسی اور لوگوں کو، کئی اور قوموں کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزلزال میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین تھرتھرا اٹھے گی اپنی پوری شدت کے ساتھ، زمین اپنی سارے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ جس طرح جب جوالا مکھی پھوٹتی ہے، زمین کے خزانے کس طرح سے باہر آ جاتے ہیں، زمین کے اندر کے اس کی ڈیپنیس کی، اس کی گہرائی کی ہر ایک چیز باہر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انفطار میں کیا فرماتے ہیں؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے اسپیس کا، یونیورس کا پورا نظام ڈسٹرب۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، کس طرح پانی ہر رہا ہے، ڈھول رہا ہے۔ آپ ان ارتھکویک کے، ان بھوکمپس کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ ابھی سمندروں کے اندر ہیں، یا سمندروں کے جو جانور ہیں، سمندر کے جو وحشی جانور ہیں، یا پھر جو سمندر کی مچھلیاں ہیں، وہ کس طرح سے پریشان ہو رکھی ہیں۔ سمندر جب بھڑکا دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی یہ نشانی قیامت کے قریب کی، جب زمین تھر تھرا اٹھے گی نا، تو جس سمندر کے اندر پانی ہے، قیامت کے دن اس سمندر کے اندر آگ ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور زمین اتنی تیزی سے ہلے گی، اتنی تیزی سے پھٹے گی کہ سارے مردے اکھڑ کر باہر آ جائیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں فرماتے ہیں، سنیے، یہ ساری جو صورتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قیامت کے قریب کی صورتیں ہیں، جو قیامت کی یاد دلاتے ہیں، جو قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی شدتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَالِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ۔ اتنے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد، اتنی ہواؤں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ اب ارتھکویک سے ریلیٹڈ ایک اور چیز، بھوکمپ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز، وہ ہے پہاڑوں کا اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیل، جس طرح کیل ایک جگہ پر جا کر کے جم جاتی ہے اور اس سے جڑنے والی چیز وہیں پر جم جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے زمین ہلے نہیں اس لیے پہاڑوں کو اس پر بچھا دیا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ لیکن قیامت کے دن جب زمین تھر تھرا اٹھے گی نا، جب اس طرح کا ارتھکویک اور بھوکمپ آئے گا نا، تو اللہ رب العالمین فرماتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس پہاڑ کو چورا چور کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے بڑی سے بڑی کرین اور بڑی سے بڑی مشینیں لگی رہتی ہے سالوں سال تک، وہاں پر رستہ بنانے کے لیے اس پہاڑ کو اللہ رب العالمین چٹکیوں میں اس طرح سے کر دے گا۔ سورہ قاریہ میں اللہ نے کیا کہا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ۔ انسان ایسے اڑیں گے ہواؤں میں جیسا کہ مچھر اڑتے ہیں ہواؤں میں، اور پہاڑ اس طرح سے ہو جائیں گے جیسا کہ دھنا ہوا اون ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی، جو پہاڑ اتنا مضبوط، قیامت کی ہولناکی سے اور اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ وہ ایک نرم اون کی طرح ہو جائے گا، جس اون کو ہم ہاتھوں میں لے کر اس طرح سے ہی مل دیتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ تو ارتھکویک کے تعلق سے اس سے جڑی ہوئی چیز اللہ کی ایک بڑی نشانی پہاڑ بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب کیا ہوگا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ یہ سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے ارتھکویک کے تعلق سے فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین اپنی جگہ سے پوری طرح سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین جلدی سے ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی۔ تو بھائیوں، ان آیات کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ رب العالمین کے عذابوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں ستاتا ہے کہ جو اللہ آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اب کچھ میجر ریزن جو میں نے اپنے مطالعے سے پتہ کیے ہیں قرآن کی آیات سے، اپنی ہسٹری سے، ارتھکویک کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ اللہ رب العالمین انسان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، انسان کو ڈرانے کے لیے یہ آیات اور نشانیاں دکھاتا ہے۔ سب سے پہلا ریزن اللہ کی نشانیوں کو اگنور کرنا۔ سب سے پہلے جب زلزلہ آیا ہے تو صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اونٹنی بھیجی تھی، اس اونٹنی کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا، بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے صبح کے وقت ان کو پکڑ لیا،
زلزلے نے انہیں آ کر کے پکڑ لیا اور اس طرح سے پکڑ لیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. اب میانمار کا حالات دیکھیے. انٹرنیٹ پر اربوں خربوں کی بلڈنگز اس طرح سے دھوست ہو گئی ہے, اس طرح سے پانی میں بہہ گئے ہیں, سیکنڈوں میں پتہ ہی نہیں چلا. 7.7 میگنیٹیوڈ کی تیزی کے ساتھ وہ بھوکمپ آیا ہے. 1000 بیڈ کا ہاسپٹل, 1000 مریض اپنا علاج کروانے آئے, اپنی زندگی بچانا ہے, اور وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ ایسے کے ایسے زمین میں مل گئی. جو شفا کی جگہ تھی, جو زندگی پانے کی جگہ تھی, وہیں پر اللہ رب العالمین نے انہیں موت کا مقام بنا دیا. گھر ایسے بکھرے جیسے بچوں کے کھلونے بکھر جاتے ہیں. لوگوں کے گھر اجڑ گئے. کروڑوں کے مکان جو انہوں نے بنائے, جو کروڑوں پر تھے, جو اربوں کے لیول پہ تھے, اللہ رب العالمین نے انہیں زیرو پر لا کر کے کھڑا کر دیا. جب انسان کا بنا بنایا مکان بگڑتا ہے نا, تو غور کیجئے گا کہ کیسے اس کے پوری زندگی بھر کی کمائی جب اس طرح سے بکھر جاتی ہے تو کس طرح زیرو پر آ جاتا ہے. تو پہلا ریزن اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو اگنور کرنا. دوسرا بڑا ریزن اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. اللہ کے بندوں پر جب ظلم کرنا شروع کیا, شعیب علیہ السلام کی قوم نے مومنوں کو ان کے وطن سے نکالنے پر مجبور کیا, مسلمانوں کو نہیں چھوڑا, اللہ پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دی. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی لپیٹے میں لے لیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی تکلیف تھی, وہ لوگ ڈیلنگ میں, بزنس میں بے ایمانی کیا کرتے تھے, چوری کا کام کیا کرتے تھے, اور چوری کا ان کا بزنس تھا. وہ لوگ جب اپنا سامان تولا کرتے تھے تو جھکتا ہوا نہیں تولا کرتے تھے, کم دیتے تھے, اور جب کسی سے سامان لیتے تھے تو پورا تول کر لیتے تھے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک بیماری تھی. تیسرا بڑا ریزن, اللہ رب العالمین کیوں بندوں کو ایسے عذاب اور زلزلے دکھاتا ہے؟ مال کو سمیٹ کر رکھنا, مال کو اپنی جیب میں جمع کر کے رکھنا. قارون کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو قارون جب لوگ اس سے صدقہ اور خیرات مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے واسطے ہمیں بھی دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے. چل ہٹ, نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی, تم بھگتو, تم رہو سہو, تم غریب, تم محتاج, ہم تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں, تم مظلوم, تم پریشان حال, ہم تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں. جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اللہ پر بندوں کی ظلم, اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا, ان کو مدد نہ پہنچانا, اپنے مال کو سمیٹ کر رکھنا, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. قارون کی طرح ہمارا حال ہو سکتا ہے. قارون کو اللہ رب العالمین نے اس کے مال سمیت, اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا اور زمین برابر ہو گئی. آپ وہاں جا کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہاں تو پہلے کچھ تھا, اب ایسے لگے گا کہ یہاں پر تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین اس طرح سے ہلاک کرتا ہے. ایک ریزن میں آپ کو اور بتا دوں, اس سے پہلے ایک معجزہ, سورہ زلزال. سورہ زلزال جو زلزلہ اور بھوکمپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی ہے. اس سورت کا قرآن کے اندر میریکل نمبر 99 ہے. 99, سورت نمبر 99. یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے. 100 پورا ہونے میں صرف ایک باقی. یہ ایسی نشانی ہے کہ بہت خوب آئے گی یہ نشانی. اچھا, میں نے آپ کو ارض مقدس کا ریزن بتانے تھا, لاسٹ ریزن, ارتھ کوئک کیوں آتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ارض مقدس پر قبضہ ہو رہا ہے، یا عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خلافت آ چکی ہے ارض مقدس میں، فلسطین میں قبضہ ہو چکا ہے، تو فقط دنت الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور 28 اپریل کو تھائی لینڈ کے اندر جو ارتھکویک آیا ہے وہ جمعہ کے دن آیا۔ اللہ کی بڑی نشانیاں، بلکہ اللہ کا بڑا عذاب، بلکہ قیامت کا دن اللہ رب العالمین جمعہ کے دن ہی قائم کرے گا۔ اور یہ بڑی نشانی جو تھائی لینڈ کو بڑا جانی مالی نقصان ہوا ہے، یہ جمعہ کے دن ہوا ہے۔ لہذا ہم بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچیں گے خالی دوست۔ ہم جس عیش و آرائش میں ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، جو بڑے بڑے گھر ہمارے پاس ہیں، اگر ہم نے ان کو اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے استعمال نہیں کیا، ان کو اگر اللہ رب العالمین کے ڈر کے ساتھ ان میں زندگی نہیں گزاری، تو اللہ رب العالمین ہماری بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ لہذا رمضان کے جانے کے بعد اس طرح نہ ہو کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں، اس طرح نہ ہو کہ ہم جمعہ کے نمازی بن کر کے رہ جائیں، اس طرح نہ ہو کہ ہم آدھار کارڈ والے مسلمان بن کے رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک نصیحت کر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہا جم جاؤ، مسلمان بنے تو مسلمان پکے بن کے دکھاؤ، یہی تمہارے لیے نصیحت۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے لاسٹ میں کیا کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ نہ کہ صرف رمضان کا مہینہ، یہ صرف ہماری عبادت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، کتاب و سنت پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تیرے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رب العالمین تیرے عذاب کو جھیلنے کی ہمیں طاقت نہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین رمضان میں کی گئی ہماری نیکیوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے نماز تراویح کو، قیام اللیل کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ آمین بقول رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔